آخرت میں ہمارے خلاف گواہی۔ ہم آخرت والے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمارے خلاف اتنی گواہیاں ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ان گواہیوں پر بات کرتے ہیں۔ ایک، پہلی گواہی اللہ خود دے گا۔ دو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا۔ تین، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ چار، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ پانچ، شیطان ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ چھ، فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک، پہلی گواہی اللہ خود دے گا۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، قرآن۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر اتارا ہے اپنے علم سے اتارا ہے، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہے، حالانکہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے، قرآن۔ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، حالانکہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے، پھر بھی اللہ حساب کتاب والے دن کچھ اور بھی گواہ لائے گا جو ان کے خود دنیا میں اتنے قریب تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آخرت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ دو، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا۔ اے نبی، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت سمدائے میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی گواہی کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اتار دی جو ہر چیز کو صاف صاف بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار ہو گئے ہیں، قرآن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے کچھ جو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، تب تک میں ان کے ساتھ تو ان پر نراض تھا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد تک۔ صحیح بخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مذاق کی چیز بنا لیا تھا، قرآن۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے، اور اس وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگ اس کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب سب لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ایک مقصد پر جمع ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے، پر اوپر کی آیتوں اور حدیث سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ بہت شکایت ہوگی لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تین، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ شفاعت کن لوگوں کی ہوگی اور قرآن کن لوگوں کے خلاف گواہی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو کہا جائے گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کے مطابق دوزخ
میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ صحیح بخاری۔ یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ان حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں قرآن نے روک لیا ہوگا۔ 4، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ انکاری تھے۔ قرآن۔ کچھ لوگ وہاں اپنا ظلم قبول کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا ظلم قبول نہیں کریں گے، اپنی بات پر اڑے رہیں گے۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دے گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ قرآن۔ ان میں 3 گواہی ہے: اے کان، بی آنکھیں، سی جسم کی کھالیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیت ہے کہ جسم کے حصے گواہی دیں گے، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں پورا جسم گواہی دے رہا ہے۔ اس دن ہماری آنکھیں اور کان یہ گواہی دے گے، اے اللہ، ہم نہیں چاہتے تھے کہ تیری نافرمانی کریں، پر انہوں نے وہ چیزوں کو دیکھی اور سنی جس کو دیکھنے اور سننے سے تو نے منع کیا تھا۔ جسم کی کھال۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کھال ہی ٹچ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی غیر محرم کو چھوا تو سب سے پہلے ہماری کھال ٹچ ہوتی ہے، یا ہم نے کسی پر ظلم کیا، جب یہ کھال گواہی دے گی۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دے گی ہمیں اسی خدا نے بولنے کی قدرت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کے قابل کر دیا ہے۔ اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائی جا رہے ہو۔ قرآن۔ تم دنیا میں ظلم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دے گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے کاموں کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن۔ دنیا میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پر اس آیت میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے جسم کی کھالیں ہمیں دیکھتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ خیال بھی آتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 5، فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک حق کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ قرآن۔ یہاں پر 2 فرشتوں کا ذکر ہے جو ہمارے دنیا میں نام و اعمال درج کر رہے تھے۔ حساب کتاب والے دن جیسے ہی انسان قبر سے اٹھے گا تو فوراً وہ دونوں فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے۔ ایک اسے عدالت گاہ خداوندی کی طرف ہانکتا ہوا لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس کی گواہی دے گا۔ 6، شیطان ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا خداوندہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قرآن۔ شیطان گواہی دے گا اللہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچ تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے اس میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں بلایا اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ اب مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں ساجداری بنایا رکھا تھا، میں اس کی ذمہ داری سے الگ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ قرآن۔
آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔